500 سال کی عبادت، ایک کٹورا پانی۔ بنی اسرائیل میں بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جائز نہیں، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تک اس کا جسم سجدے میں موجود ہے کہ گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا کا مرکز بن جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا، 500 سال تک عبادت کی، بچوں کو چھوڑ دیا، دنیا سے بے نیاز ہو کر چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، میری وہ عبادت کہاں گئی؟ میری دلجوئی کے لیے ہی کہہ دیتے، نمازوں، روزوں، ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا۔ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو۔ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں پانی کا ایک کٹورا تھا۔ عابد دوڑا کہ اے بندے، مجھے پانی پلا۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں۔ اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس لاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی۔ دنیا میں تو 500 سال تک جو چشمے کا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ کہ چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کیں۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی تھی۔ ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ تو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔
اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی، نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ ویڈیو پسند آئی اور جتنا ہو سکے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے دوستوں کی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔